امریکہ کے خلاف کینیڈا اور میکسیکو نے ہاتھ ملا لیا۔ ٹروڈو اور کلاڈیا کا مشترکہ لائحہ عمل تیار کرنے پر اتفاق۔ کینیڈا اور میکسیکو کا باہمی تجارت بڑھانے کا بھی فیصلہ۔ کینیڈین وزیر اعظم اور میکسیکن صدر کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ جسٹن ٹروڈو نے کہا امریکی اشیاء پر 106 ارب ڈالر کا جوابی ٹیرف لگا رہے ہیں۔ کینیڈا کے لوگ امریکی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، اپنے ملک کی مصنوعات استعمال کریں۔ کلاڈیا شین بوم بولیں امریکی اشیاء پر محصولات کی تفصیلات کا اعلان جلد کریں گے۔ دوسری جانب کینیڈا اور چین کا ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کو امریکہ کی شکایت لگانے کا بھی اعلان۔ چینی وزارت خزانہ نے کہا تجارت اور محصولات کی جنگ میں کسی کی فتح نہیں ہوتی۔ یورپی یونین نے ٹیرف کو تمام فریقوں کے لیے نقصان دہ قرار دے دیا۔ برطانیہ اور جاپان نے کہا نئے ٹیرف سے دنیا کی معیشت پر اثر پڑے گا۔ جنوبی کوریا نے رد عمل میں کہا ٹیرف کے اپنے ملک پر اثر کی نگرانی کر رہے ہیں۔ ٹیرف سے بچنے کے لیے کینیڈا امریکہ کی 51ویں ریاست بن جائے، صدر ٹرمپ کی پھر پیشکش۔ کہا کینیڈا کے لوگوں کے لیے بہت کم ٹیکس اور کہیں بہتر فوجی تحفظ ہوگا۔ ٹیرف سے امریکیوں کو تھوڑی تکلیف ہوگی لیکن نتائج شاندار ہوں گے۔ سینکڑوں ارب ڈالر سبسڈی کے بغیر کینیڈا اپنی قدر کھو دیتا ہے۔ ہمیں کینیڈا کی کسی چیز کی ضرورت نہیں، ہمارے پاس لامحدود توانائی ہے، اپنی کاریں خود بنانا چاہیے۔ یہ امریکہ کا سنہری دور ہوگا۔ امریکہ کے معاملات اب عقل مند ہاتھوں میں ہیں۔ ملک بھر میں انسداد پولیو مہم کا آج سے آغاز۔ 4 کروڑ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ انسداد پولیو مہم 9 فروری تک جاری رہے گی۔ وزیر اعظم نے بچوں کو قطرے پلا کر سال کی پہلی قومی انسداد پولیو مہم کا افتتاح کیا۔ کہا باہمی تعاون کے ذریعے پاکستان اور افغانستان میں پولیو کا خاتمہ ہوگا۔ پاکستان کے کروڑوں بچوں کو پولیو سے محفوظ کریں گے۔ گزشتہ سال ملک بھر میں پولیو کے 77 کیسز سامنے آئے۔ رواں سال کے پہلے ہی ماہ پولیو کا 1 کیس سامنے آ گیا۔ انسداد پولیو مہم کے لیے تعاون پر WHO اور یونیسیف کے مشکور ہیں۔ پنجاب کے مختلف میدانی علاقوں میں پھر دھند چھا گئی۔ حد نگاہ کم ہونے پر موٹر وے M2 پر لاہور سے شیخوپورہ تک ٹریفک کا داخلہ ممنوع۔ M3 پر فیض پور سے سمندری تک گاڑیوں کی انٹری بین۔ لاہور سیالکوٹ موٹر وے M11 کو مکمل بند کر دیا گیا۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں سرد اور خشک موسم کا راج۔ ملک کے پہاڑی علاقوں پر برف باری نے نظارے حسین بنا دیے۔ خیبر پختونخوا آزاد کشمیر میں سفید موتیوں کی برسات۔ محکمہ موسمیات نے بالائی علاقوں میں مزید برف باری کی پیشگوئی کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق کا 5 ججز کے خط سے عدم اتفاق۔ 3 دیگر ہائی کورٹ سے ٹرانسفر ہو کر آنے والے 3 ججوں کا نام نئے ہفتے کی کاز لسٹ میں شامل۔ لاہور ہائی کورٹ سے آنے والے جسٹس سرفراز ڈوگر سینئر پیونی جج کے لیے مخصوص بینچ نمبر 2 میں شامل۔ اس سے پہلے بینچ 2 کی سربراہی جسٹس محسن اختر کیانی کر رہے تھے۔ جسٹس محسن اختر کیانی اسلام آباد ہائی کورٹ کے بینچ نمبر 3 کی سربراہی کریں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار نے آئندہ ہفتے کا روسٹر جاری کر دیا۔ نئی کاز لسٹ کے مطابق سندھ ہائی کورٹ سے آنے والے جسٹس خادم حسین سومرو کا بینچ 9 اور بلوچستان ہائی کورٹ سے آنے والے جسٹس محمد آصف بینچ 12 ہوگا۔ جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس خادم حسین سومرو کا ڈویژن بینچ ہوگا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ترمیم شدہ ہفتہ وار روسٹر جاری کرنے کی منظوری دے دی۔ اسلام آباد کی تینوں بارز کا ہائی کورٹ میں ججز تبادلوں کے خلاف آج ہڑتال کا اعلان۔ وکلا تنظیموں کی دوسری ہائی کورٹ سے ججز کے تبادلوں کی مخالفت۔ وکلا رہنماؤں نے کہا تبادلے عدلیہ میں تقسیم اور بدنیتی پر مبنی ہیں۔ پیکا ایکٹ کے ذریعے میڈیا کو فتح کر دیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کو فتح کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آئین کے تحت صدر کسی بھی جج کا ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ تبادلہ کر سکتا ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما عرفان صدیقی نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کے تبادلے پر آئین کا حوالہ دے دیا۔ رہنما پی ٹی آئی محمد عاطف خان اور اون چودھری کی ملاقات۔ پی ٹی آئی کے سینئر رہنما نے ملاقات کی تصویر پارٹی کے واٹس ایپ گروپ میں شیئر کر دی۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعلی خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور سمیت پارٹی رہنماؤں کی عاطف خان پر تنقید۔ عاطف خان نے کہا خفیہ نہیں، دن کی روشنی میں سب کے سامنے ملاقات ہوئی۔
اسلام آباد کلب میں معمول کے مطابق واک کے لیے گیا تھا۔ اون چودھری سے آمنا سامنا ہوا تو کسی نے تصویر لی۔ شیخ وقاص اکرم کہتے ہیں پی ٹی آئی ورکرز اور قیادت عاطف خان کی اس ملاقات کو ناپسندیدہ سمجھتی ہے۔ اون چودھری نے ہمارے لیڈر اور ان کی اہلیہ کے خلاف گواہی دی تھی۔ کے پی میں عوام کے منتخب نمائندوں کا ایوان سے آنے سے گریز۔ اجلاس کی کارروائی اب تک صرف 19 دن چل سکی۔ ارکان کی اکثریت غائب رہی۔ اجلاسوں پر لاکھوں روپے کا خرچہ مگر عوام کو کوئی فائدہ نہ پہنچا۔ 92 نیوز کا پروگرام خبر کیا ہے اہم معاملہ عوام کے سامنے لے آیا۔ سندھ میں زرعی اکاؤنٹس دفاتر کے افسران کا قومی خزانے پر ڈاکہ بے نقاب۔ ڈیلی ویجز ملازمین کے نام پر ماہانہ 2 ارب روپے سے زائد کی ہیر پھیر۔ 92 نیوز فیصل آباد میں ریونیو ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ میں کروڑوں روپے کا اسکینڈل بھی سامنے لے آیا۔ حزب اللہ کا شہید حسن نصر اللہ اور ہاشم صفی الدین کی تدفین کے لیے تاریخ کا اعلان۔ دونوں رہنماؤں کی تدفین 23 فروری کو کی جائے گی۔ سربراہ حزب اللہ نیم قاسم کے مطابق حسن نصر اللہ کو بیروت اور ہاشم صفی الدین کو قانون میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ حسن نصر اللہ 27 سپتمبر کو اسرائیلی حملے میں شہید ہوئے تھے۔ حسن نصر اللہ کی شہادت کے ایک ہفتے بعد ہاشم صفی الدین نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ اسرائیل فلسطینیوں پر دہشت گرد حملوں سے باز نہ آیا۔ مغربی کنارے میں مزید 2 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ اسرائیلی فوج نے جنین میں کیمپ میں 23 مکانات کو دھماکے سے تباہ کر دیا۔ جنین کے سرکاری اسپتال کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ اسرائیلی فوج نے جنین میں 15,000 فلسطینیوں کو بے گھر کر دیا۔ جنگ بندی کے بعد مغربی کنارے میں 27 فلسطینی شہید ہو چکے۔ اسرائیلی آبادکاروں کے بھی حملے۔ جیروکو کے گاؤں بدوین میں مسجد کو آگ لگا دی۔ یونان کے سینٹورینی جزیرے پر 3 دن میں 200 زلزلے، زیادہ سے زیادہ شدت 4.6 ریکارڈ کی گئی۔ خطرات کا جائزہ لینے کے لیے ہنگامی کمیٹی کا اجلاس طلب۔ شہریوں میں خوف و ہراس۔ سینٹورینی میں اسکول آج بند رہیں گے۔ سینٹورینی میں سب سے بڑا زلزلہ 1956 میں آیا تھا۔ 7.5 شدت کے زلزلے سے 53 افراد ہلاک، 100 سے زائد زخمی ہوئے تھے۔ 190 ملین پاؤنڈ ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈاکہ ہے۔ ہم نے کہا تھا بانی پی ٹی آئی کے ہاتھ کرپشن سے رنگے ہوئے ہیں۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا لاہور میں تقریب سے خطاب۔ کہا پی ٹی آئی کا عوامی مسائل سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ ان لوگوں نے توشہ خانہ سے گھڑیاں چوری کیں۔ پی ٹی آئی اپنے دور میں صرف پیسہ کمانے میں لگی ہوئی تھی۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین کہتے ہیں جنید اکبر خفقی مٹانے کے لیے فاشسٹ زبان کا استعمال کر رہے ہیں۔ پاکستان بہتری کی طرف گامزن ہے۔ پی ٹی آئی مثبت سیاست کرے۔ حقائق سامنے آنے پر پی ٹی آئی کا چہرہ عیاں ہے۔ پی ٹی آئی کے زہریلے پروپیگنڈے نے نوجوانوں کو ورغلایا۔ روس کا یوکرینی شہر پولٹاوا میں حملہ، 2 بچوں سمیت 14 افراد ہلاک۔ یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا کہ روس نے رہائشی عمارت کو نشانہ بنایا۔ دوسری جانب روسی علاقے کرسک میں ایک سکول پر حملے سے 4 افراد ہلاک، 4 زخمی ہو گئے۔ 84 مزید افراد کو بچا لیا گیا۔ علاقے میں یوکرینی افواج کا قبضہ ہے۔ روس اور یوکرین دونوں نے حملے کا ذمہ دار ایک دوسرے کو قرار دیا۔